چیزیں میرے ذہن میں ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے. چند ایک باتیں میں سوچ رہا تھا, یہ میری ریفلیکشن ہے, میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بٹ اینی وے, آج کا دن جو ہے یہ پینتیکوسٹ کا دن ہے, جب روح القدس جو ہے اس کا نزول ہوا. آج صبح میری اپنی کلیسیا میں جو 11 بجے کی عبادت انگلش میں ہو رہی تھی, اس کا آغاز جو ہے, میں یہاں پر ٹیمبرین اور یہ بینرز جو ہیں, کلرفل بینرز جو ہیں, یہ دیکھ رہا ہوں. میری کلیسیا میں بھی اسی طرح سے ہم جب آل ایج سروس کرتے ہیں مہینے کا پہلا سنڈے جو ہے, تو آج آل ایج سروس بھی تھی, تو ہم نے اس کا آغاز کیا تھا دس لٹل لائٹ آف مائن لیٹ اٹ شائن, کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ گیت ہے کہ میرے جو روشنی ہے آئی ول لیٹ اٹ شائن. اور گیت اور ثبور جو ہے وہ گانے کے بعد اس کا اختتام جو تھا وہ ہم نے گیت گایا تھا, شائن جیسس شائن, کہ اس ملک میں تو ہی نظر آیا. اینی وے, پینتیکوسٹ کا دن, اور اس کے ساتھ ہی ہم کوئین کی جو پلیٹینم جوبلی سیلیبریشن ہے, 5:05 پر کوئین نے بالکنی سے اپنی اپیرنس دی ہے ان تمام لوگوں کو جو بکنگھم پیلس کے باہر اکٹھے تھے اس پیجنٹ کے لیے جو ابھی چل رہا ہے. اور یہ اس کے اختتام ہے, اس کا آغاز جو ہے ہم سب جانتے ہیں, یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ اور اتوار آج, تو مختلف پہلوؤں سے یہ پروگرام جو ہے, میں نے تو ترتیب نہیں دیا تھا, لیکن میری سوچ ہے کہ پہلا دن جو تھا وہ پبلک کے لیے تھا, دوسرا دن اس کا آغاز جو ہے وہ ریلیجس کے طور پر ریلیجن کو سیلیبریٹ کرنے کا تھا, کیونکہ کوئین جو ہے وہ اپنی ذات میں جو ریلیجن ہے اس کو بڑی اہمیت دیتی ہے. اور تیسرا دن جو تھا وہ کھیل کود اور جو کوئین نے جانا تھا ایپسم رگبی کے لیے, لیکن وہاں پر وہ نہیں جا سکی, اور آج کوئین جو ہے وہ بکنگھم پیلس میں موجود ہے. سو یہ تو جوبلی کا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پینتیکوسٹ کا دن ہے اور اس کی سیلیبریشن کی خاص طور پر جو اہمیت ہے, جو ہم پڑھتے ہیں ایکٹس آف دی اپوسلز, اس کا دوسرا باب, یا جس کو اردو میں ہم اعمال رسولوں کے اعمال کہتے ہیں, دوسرا باب, جہاں پر روح القدس کے نزول کا ذکر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. پینتیکوسٹ سیلیبریٹ ہوتی ہے 7ویں سنڈے, اور اگر آپ سیدھی 7 کو 7 سے ضرب دیں تو 49 ڈیز, اور پھر ایک ایڈیشنل جو سنڈیز جو خداوند یسوع مسیح کے ریزوریکشن کے دن کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ایکٹس آف دی اپوسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی یروشلم میں اکٹھے تھے, اور وہ تمام کے تمام یہودی جو اپنے ملکوں سے آئے تھے, اور ہمارے پاس جو لسٹ ہے اس میں لیبیا کا ذکر بھی ہے, اس میں کرینے کا ذکر ہے, اس میں عربز کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو عربی بولنے والے تھے اور جو نارتھ افریکنز تھے, اور اس میں سارے جو دوسرے مختلف ممالک جو ہیں, مختلف جگہیں جو ہیں, وہ سب ایک جگہ پر اکٹھے تھے یروشلم میں, جب پاک روح جو ہے اس کا نزول ہوا. ایکٹس چیپٹر 2 اس کی پہلی آیت سے لے کر 21ویں آیت. جب ہم جیوش کیلنڈر کا ذکر کرتے ہیں تو جیوش فیسٹ ڈے آف پینٹیکوسٹ جو ہے وہ اس کو فیسٹ آف ہارویسٹ کے طور پر سیلیبریٹ کرتے تھے, اور یہ اس وقت کا ذکر ہے یا اس موقع کا ذکر ہے جب وہ کٹائی, فصل کی کٹائی جو ہے اس کو اکٹھے کرتے تھے. قیدی سہونی یہوہ نے میاندے جل چھڑا, سام 126 میں ہم یہ گاتے ہیں. تو مجھے اپنا جو بچپن ہے وہ یاد آتا ہے کہ انہی مہینوں میں, مئی کے مہینے میں, جون کے مہینے میں, جولائی کے مہینے میں یہ فصل کی کٹائی, گندم کی کٹائی ہوتی تھی, اور
اس کا جو پہلا پھل ہوتے تھے، مجھے یاد ہے کہ میرے گاؤں میں جو پہلی کٹائی ہوتی تھی اور پھر جو گندم ہوتی تھی وہ لا کے گرجا گھر میں خدا کے حضور میں دی جاتی تھی، اور جوش لوگ جو ہیں وہ پہلی کٹائی کے پہلے جو گندم تھی اس کو آٹا کی شکل بنا کے اور روٹیاں جو ہیں وہ خدا کی ہیکل میں وہ پریزنٹ کرتے تھے خداوند کی شکر گزاری کے لیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گریک لینگویج جو ہے اس میں پینٹیکوسٹ کا مطلب ہی 50th ہے، کہ جہاں پر 50 کا لفظ آتا ہے، اور یہ فیسٹیول جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر چڑھ گئے، کیونکہ انگریزی میں اسٹیٹمنٹ جو ہم کہتے ہیں کہ دی مسٹری آف فیتھ، Christ has died, Christ is risen, and Christ will come again۔ یہ تین جو چیزیں ہیں یہ نہایت ضروری ہیں۔ To believe that Christ died, to believe that Christ is risen, and to believe that Christ will come again بادشاہ کی حیثیت سے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 3 دن قبر میں رہے، اور 40 دن تک خداوند کے کلام کے مطابق کہ 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا، 3 اور پلس 40 43۔ اور یہ وہ وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، جس کو ہم اسینشن کے طور پر یاد کرتے ہیں، when Christ was ascended into heaven، زیتون کے پہاڑ پر سے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ 2 سال پہلے مجھے وہ جگہ دیکھنے کا جو تاریخی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ this is the place from where Christ was ascended into heaven۔ اور اس جگہ کی جو حفاظت ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں، and I have seen that Christ was ascended into heaven۔ 1 ہفتے کے بعد then Pentecost ہوتا ہے۔ So that means 3 days Christ in جو خداوند یسوع مسیح کا بن ہوئے، 40 روز تک وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد پینٹیکوسٹ کا دن، پرومس آف دا ہولی اسپرٹ، کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں پھر اپنے ایک مددگار بھیجوں گا۔ پیراکلیتوس کا لفظ جو ہے وہ ہم گریک میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنا مددگار بھیجوں گا اور وہ آ کر تمہیں تعلیم بھی دے گا، تمہیں سکھائے گا بھی اور تمہیں بتائے گا۔ سو 3 جمع 40 جمع 7 equal to 50، اور وہ آج کا دن ہے جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ خاص طور پر 3 باتوں کا میں ذکر کروں گا مختصر طور پر، اور اس میں سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے پاک روح کو اس دنیا میں بھیجا اپنے شاگردوں پر، اور شاگردوں پر جب روح القدس کا نزول ہوا، روح القدس آیا تاکہ خداوند ان کو مسح کرے، ان کو انوائنٹ کرے، تو انگریزی میں اسٹیٹمنٹ کو میں یوں کہوں گا، the believers are empowered by the presence of God۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب اس کا 3 باب میں ہم ایک کہانی پڑھتے ہیں، جب موسیٰ جو ہے وہ بیابان میں تھا اور اس نے اپنی نظروں سے دیکھا ایک جلتی جھاڑی، اور اس نے کہا کہ یہ جھاڑی تو جل رہی ہے لیکن میں تھوڑا قریب جا کر اس کو دیکھوں۔ اور جب موسیٰ اس کے اور زیادہ قریب ہوا تو جھاڑی جل تو رہی تھی لیکن بھسم نہیں ہو رہی تھی، اور آواز آئی کہ جس جگہ پر تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے، اپنے پاؤں میں سے جوتے اتار۔ اور یہ خدا کی پریزنس جو ہے، آگ فائر جو ہے، وہ خدا کی پریزنس جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے غلامی کے گھر سے نکال کر ان کو لے کے جا رہا تھا،
تاکہ اس پرومسڈ لینڈ کی طرف لے کر ان کو جائے. تو رستے میں خدا نے ان سے کہا تھا کہ میں دن کے وقت میری پریزنس جو ہے وہ بادل کے ساتھ ہوگی اور رات کو میری پریزنس جو ہے وہ آگ کے شعلہ کی مانند اور بیکن آف لائٹ جو ہے اس کے ساتھ. اب یہ میری پیور میری اپنی سوچ ہے. میں نے نہ تو یہ کہیں پڑھا ہے پر نہ میں نے کہیں پر اس کے سنا ہے. لیکن ہم جب کوئین کی اس پلیٹینم جوبلی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو 3500 بیکنز آف لائٹ جو ہیں وہ پوری دنیا میں یہ بیکنز جو ہیں یہ جلائے گئے. اور کوئین نے بکنگم پیلس میں بھی اس بیکن کو جلایا. اس ملک میں تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ بائبل بیسڈ. آپ این ایچ ایس کو اٹھا لیں کہ این ایچ ایس جو ہے وہ کیوں این ایچ ایس کا قیام جو وہ لایا گیا. وہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نیک سامری جب میں نے ہیلپ کی ہے دوسروں کی جو بیمار تھا. میں کمزور تھا تو نے میری خبر گیری نہ کی. میں قید میں تھا تو نے میری پوچھ پڑتیب نہیں کی. این ایچ ایس کو آپ لے لیں. آپ سوشل سروسز کو لے لیں کہ کس طریقے سے ہم نے غریب غربا اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, جن کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے جگہ نہیں ہے, کس طریقے سے اس ملک میں ابھی بھی جو سوشل سروسز ہیں وہ چل رہی ہیں. یا آپ جو اسائلم سسٹم ہے آپ اس کو لے لیں کہ کس طریقے سے یہ قوم جو ہے یہ ہاسپٹیلٹی میں مشہور ہے کہ یہ ہر ایک کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یو کے جو ہے وہ سیف ہیون ہے اور لوگ بھاگ کے یو کے کی طرف آتے ہیں تاکہ یہاں پر ہم بھی آئے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں آ کر رہیں کیونکہ یہاں پر خبرگیری کی جاتی ہے, یہاں پر دوسروں کو پوچھا جاتا ہے, یہاں پر ان کو مدد دی جاتی ہے. میں ذکر کر رہا ہوں the presence of the Holy Spirit empowered by the presence of God. پرانے عہد نامے میں آگ کے شعلہ کی مانند ستون جو آگ کا بنی اسرائیل قوم کی پریزنس جو ہے وہ خدا کی حضوری کو موجود کو دیکھتے ہیں. بیکنز آف لائٹ جو جلائے گئے ہیں, پتہ نہیں کیوں جلائے گئے ہیں, لیکن میری سوچ جو ہے وہ یہ ہے دی پریزنس آف گاڈ. اس ملک میں آج بھی خدا کی حضوری ہے اور کوئین کا شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم جو لائٹ ہے اس کو جلائیں گے تاکہ ہم یہ محسوس کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ گاڈ از اسٹل ان کنٹرول اور خدا جو ہے آج بھی اس ملک میں موجود ہے اور ہم اس کے پرستار ہیں. دوسری بات جو مختصر طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, the believers are now empowered to take the message of salvation to the ends of the earth. پوری دنیا میں سب کو حکم دیا گیا ہے کہ تم جاؤ اور انجیل کی منادی کرو. اور انجیل کی منادی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ, خداوند یسوع مسیح کے سوا نجات اور کہیں پر نہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے کمزور سے کمزور انسان پطرس کو, جس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا تھا, اس کو بھی سیکنڈ چانس دیا کہ جا تو میرا شاگرد بن, اور جا کر ان لوگوں کو جو دکھ اور تکلیف میں ہیں. اور میرے دوستوں, میرے بھائیوں بہنوں, ہم بھی جانتے ہیں کہ ذاتی طور پر ہماری اپنی زندگیوں میں دکھ اور تکلیف موجود ہے. ہمارے اپنے خاندانوں میں دکھ اور تکلیف موجود ہے. ہماری اپنی کلیسیاؤں میں دکھ اور تکلیف موجود ہیں. ہمارے ملکوں میں
اور اس دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ کئی قسم کی جو سفرنگز ہیں, جو پرسیکیوشنز ہیں, جو کرائسس ہیں, جو فائنینشیل لاس ہے, پین ہے, النس ہے, شاید ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرا مسیحا جو ہے وہ آئے گا اور مجھے ان دکھوں سے اور تکلیفوں سے رہائی دے گا, لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ مسیحا جو ہے شاید اس کے کنٹرول میں بھی آپ کے دکھوں اور تکلیفوں کا مداوا نہیں. خداوند یسوع مسیح آپ کو اور مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر دوسروں کی خدمت جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ہم ان کی خدمت کرنے والے ہوں اور ان کی مدد اور ان کا سہارا جو ہے وہ بننے والے. تیسری بات جس کا میں مختصر طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دی بلیورز آر ایمپاورڈ بائی ون کامن لینگویج. اب جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر یہ سوچا کہ آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان اینٹوں کو پھر ہم آگ میں پکائیں اور پھر ہم ایک برج بنائیں گے اور اس برج کے ذریعے سے ہم خدا کو یہ بتائیں گے کہ ہم تیرے تک رسائی اپنی پاور میں کر سکتے ہیں. انہوں نے پہلا گناہ تو کیا جو 10 احکام میں سے تھے, خداوند اپنے خدا کے علاوہ تو کسی اور چیز کسی اور کو سجدہ نہ کر, اور انہوں نے اور نہ کوئی صورت بنانا, یہ بھی اس حکم کا 10 احکام میں سے کہ نہ کوئی صورت بنانا. انہوں نے خدا کے اس حکم کی عدولی کرتے ہوئے انہوں نے ان اینٹوں کو بنایا, ان اینٹوں کو پکایا, انگریزی میں جب ہم دیکھتے ہیں, اور پھر ان اینٹوں کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچنا چاہتے تھے. خدا نے یہ کہا کہ اب میں نیچے زمین پر دیکھ رہا ہوں, میں جاؤں گا, اور خدا نے جا کر ان کی زبانوں میں اختلاف پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو نہ سمجھ سکے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایکٹس آف دی اپوسٹلز میں کہ بہت سارے لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہوئے تھے. کوئی لیبیا سے آیا تھا, کوئی عرب سے آیا تھا, کوئی میسوپوٹامیہ سے آیا تھا, کوئی کہاں سے آیا تھا, سارے ایک جگہ پر یروشلم میں اکٹھے. اور ان لوگوں کے مختلف کلچر تھے, ان لوگوں کی مختلف بولیاں تھیں, ان لوگوں کی مختلف زبانیں تھیں, اور خدا نے ان لوگوں کو اتنی زبانوں میں سے ایک زبان جو ہے وہ دے دی. اور وہ لوگ ہر ایک کہنے لگا یہ تو میری بولی بول رہا ہے, یہ اپنا جو فارسی ہے وہ بول رہا ہے, یہ عربی بول رہا ہے کیونکہ میں عربی بولتا ہوں, یہ کوئی اور زبان بولتا جو میں بولتا ہوں وہ بول رہا ہے. خداوند خدا کا پاک روح آیا اور اس نے ان تمام کی تمام جو بکھرے ہوئے لوگ تھے ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا, جس کو ہم کہتے ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی. ہر ایک ڈائیورس تھا لیکن یونٹی جو ہے وہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ لے کر آیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے کلام کا ہم ذکر کرتے ہیں پینتیکوست کے اس موقع پر, جب یروشلم میں سارے یہودی اکٹھے ہوئے تھے, تو یہاں پر جب روح القدس نازل ہوا تو وہ سب کے سب حیران ہوئے. آج بھی اس دنیا میں جو خدا کے لوگ ہیں وہ ایسی زبان خداوند کی پرستش اور عبادت کے لیے کرتے ہیں. خدا نے اپنے لوگوں کو طاقت بخشی ہے, خدا نے اپنے لوگوں کو ہمت بخشی ہے کہ وہ آج بھی, میری اپنی کلیسیا میں آج صبح جو ہماری لیڈی خداوند کا کلام سنا رہی تھی, اس نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ چرچ آف انگلینڈ میں یہ تصور ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹمیٹک چرچ ہے کہ آپ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے, لیکن آج خدا اپنی قوت میں, پاک روح کی قدرت میں خداوند ان تمام کے تمام سسٹم کو چینج کر. اور میں نے ہاتھ اٹھایا کیونکہ میں سرمن نہیں دے رہا تھا. میں نے ان کو کہا کہ 2 ہفتے پہلے جب
ایلنگ کے تمام کلرجی، تمام پریسٹ جو ہیں، ہم اکٹھے تھے، اور میں نے بشپ نے کہا کہ اگر آپ کی کلیسیا میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو آپ سامنے آ کر بتائیں۔ تو میں نے کہا کہ میری کلیسیا جو ہے وہ اسپرچولی ایک ڈفرینٹ لیول کی طرف جا رہی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ایک ہفتہ ہوا ہے کہ جب ہم دعا کر رہے تھے اپنے لوگوں کے لیے، تو کسی کو ٹچ کیے بغیر، جیسے یہ مائکرو فون ہے، میں اس کو ٹچ کیے بغیر جب ہم اس کے لیے دعا کر رہے تھے، and he and she slain in the spirit، وہ پیچھے گر گئے، اس لیے ان کے اپنے قابو میں اور کنٹرول میں نہیں۔ آج بھی چونکہ پینتیکوست کا دن تھا، ایک ایسا ماحول تھا میرے چرچ میں، اور ہم نے بہت سارے تو میں نہیں کہوں گا، چند ایک جو میرے قریب تھے، میں نے ان کو کہا کہ کیونکہ میں نے ایک اور چرچ میں آپ کے پاس آنا ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا مختصر میں کروں گا، تو لوگوں کے لیے دعا کی، اینڈ دے ور اگین سلین ان دا سپرٹ، روح میں وہ بہہ گئے۔ دیٹ واز دی پاور آف دا ہولی اسپرٹ۔ کسی انسان کی طاقت، کسی انسان کا علم، کسی انسان کا زور کو دھکا دے، بالکل نہیں۔ یہ خدا کا پاک روح ہے جو اپنے لوگوں کو غیر زبان کی نعمت عطا کرتا ہے۔ خدا کی طاقت ہے جو لوگوں پر ہاتھ رکھنے سے ان کو شفا دیتا ہے۔ یہ خدا کی طاقت ہے کہ آپ ہاتھ رکھیں اور دوسرا شخص جو ہے وہ روح القدس کی پوری معموری میں غرق ہو جائے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی طاقت ہے، یہ پاک روح کا کام ہے، اور خدا آج چرچ آف انگلینڈ میں بھی یہ کام کر رہا ہے۔ میں نے اعلانیہ اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارا چرچ جو ہے وہ کیرسمیٹک بھی ہے اور پینتیکوسٹل بھی ہے۔ یہ صرف پینتیکوسٹل جو چرچز ہیں ان کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس بھی ہے، اور خدا نے تمام کی تمام جو ڈائیورس کمیونٹیز تھیں ان ساری کمیونٹیز کو اپنے پاک روح میں ایک کر لیا۔ مختصر طور پر اب میں 3 ایسے اس کو اکٹھا کروں گا۔ ایٹ دا ڈے آف پینٹیکوسٹ it challenges us, number 1, that be empowered by the presence of God۔ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، اور خدا یہاں پر بھی موجود ہے۔ میں آپ کو نہیں کہنے والا کہ آپ سامنے آئے میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ روح القدس کی قدرت میں سلیل ہو جائیں گے، میں آپ کو نہیں کہنے والا، لیکن یہ ہے the presence of God۔ خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، آسک گاڈ، لارڈ جیسس کم اینڈ فل می بائی دی پاور آف دا ہولی اسپرٹ اینڈ ہی کین ڈو اٹ، ہی ول ڈو اٹ۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں، اس لیے کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ دوسری بات میں نے جس کا ذکر کیا، be empowered to take the message of salvation۔ نجات کا کلام جو ہے، نجات کا جو وعدہ ہے، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ یسوع مسیح نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر آپ کے پاس نہیں جاتا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، خدا کے کلام میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور آخری بات جس کا میں نے ذکر کیا ہے، be empowered by the diversity into unity۔ جب خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہم سب کو اکٹھا کرے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کی پریزنس کے لیے، اور اے خداوند خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے پاک روح کی قدرت میں، اپنے پاک روح کی پاور میں، یسوع مسیح کے نام میں اے خداوند اپنے لوگوں کو چھو اور ان کے دکھوں اور ان کی تکلیفوں سے ان کو آزاد کر۔ اپنی پریزنس جو ہے خداوند ان کو دکھا کہ تو موجود ہے، اور اے خداوند خدا، تیرے اس حکم میں ہم دوسرے کے پاس تیرے پیار کا پیغام
the message of salvation and message of love دوسروں تک پہنچاؤں. یسوع مسیح. آمین.